بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، الذین وہ مخبتیں جب ذکر کیا جائے اللہ کا، اللہ کی توحید بیان کی جائے، یا ذکر اللہ، اللہ کی کتاب بیان کی جائے جس میں وعدہ اور وعید ہے، وجلت قلوبہم۔ دوسرا مقام اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، زادتہم ایمانا۔ اور دوسری پارٹی کیا ہے؟ بلو علی ادبارہم نفورا، یہ مشرکوں کی پارٹی ہے۔ اور وہ مشرک کا حالت یہ ہے کہ مشرک آدمی اشمعزت قلوب الذین، یہ وجلت قلوبہم، تو دل ڈر جاتی ہے۔ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے اور بعض فقہا نے اس آیت پہ بڑی بات کی ہے۔ یہ جو صوفیوں کی ناچ اور ڈانس ہے، وجد پہ بات کی ہے، ناچ اور ڈانس پہ، اس پہ انشاءاللہ میں کروں گا مستقل بات، کیونکہ آپ کے ایک مولوی نے اس کے اس بات میں بہت کچھ لکھا ہے۔ وجلت قلوبہم، ان کے دلیں ڈر جاتی ہیں، والصابرین علی ما اصابہم، اور ڈٹ کے رہنے والے، علی ما اصابہم، اوپر اس کے جو پہنچے ان کو کوئی ناگوار بات، جب ناگوار بات کوئی ہو تو اس پہ وہ ڈٹے رہتے ہیں۔ اصابہم عامے ہیں، سبق لمبا ہو جائے تب بھی کیا کرتے ہیں؟ صبر۔ اصابہم، کوئی مصیبت بھی پہنچے تو کیا ہے؟ الصابرین، ڈٹ جانے والے، صبر کرنے والے، علی ما اصابہم، اوپر اس کے کہ پہنچے ان کو، والمقیمی الصلاۃ، مقیمی نہ تھا، اور قائم رکھنے والے نماز، نماز کی اقامت میں باقی چیزیں تمہیں پتہ ہے، ایک یہ بھی ساتھ ہے کہ امام بھی بدعتی نہ ہو۔ اقامت صلاۃ میں یہ چیز بھی ذہن میں رکھ لو کہ بدعتی امام نہ ہو، مشرک امام نہ ہو۔ مشرک کے پیچھے نماز پڑھنا اپنا ایمان ضائع کرنا ہے۔ والمقی، باقی تو لوگ بڑی اقامت استنجے پہ زیادہ زور لگاتے ہیں۔ صوفی جتنے ہیں، رائے بنڈیوں کو دیکھو تو اکثر یا کنٹین پہ نظر آئیں گے یا لیٹرین پہ نظر آئیں گے، کچن ہی کنٹین، اسی پہ دکھائی دیں گے بزرگ، اور رگڑ رگڑ کے استنجے۔ تو انہوں نے سمجھا کہ تقویٰ نیچے ہوتا ہے، اس کو صاف کرو۔ ہاں بھائی، تو اس لیے یاد رکھو، یہ جو استنجے میں سنجے بے شک کرو، اور صحیح وضو شوضو پہ بھی زور لگاؤ، اور بے شک مسواک سے سواک بھی جتنے ملتے ہیں لے لو، لیکن اگر بدعتی کے پیچھے نماز پڑھی تو سب ضائع۔ اقامت الصلاۃ میں ہے کہ اہل بدعت کے پیچھے نماز نہیں ہے، نہیں ہے۔ بابا بیٹھا بہت دور ہے، بابے کو بھی آگے لے آؤ۔ ہاں بابا تو بھی، تو دونوں بابے آگے آ جاؤ، بہت پیچھے بیٹھے ہو، ادھر آ جاؤ۔ ہاں ہاں، اچھا مطلب ہے سمجھ دا پروگرام۔ اچھا جی، چلو جی، والمقیمی، اور قائم رکھنے والے نماز، اقامت الصلاۃ میں، سمجھ گئے؟ ہاں، اقامت الصلاۃ، اس کو پورا اہتمام سے ادا کرنا، تمام حقوق کی رعایت کرنا، اور ان میں ایک حق یہ کہ بدعتی کو امام نہ بنائے۔ ہاں، جنہوں نے پڑھی ہے سب لوٹاؤ، اور توبہ کے ساتھ لوٹاؤ۔ والمقیمی
اور ہر چیز کا لحاظ رکھتے ہیں، لیکن امام کا نہیں پوچھیں گے کون ہے۔ ادھر پنج پیری ہیں، ان سے پوچھو جمعہ کدھر پڑھتے ہو، ادھر بریلویوں کے پیچھے پڑھتے، للڑوں کے پیچھے۔ وہ کئی دفعہ پوچھا اور خدا کے بندے تم مباحد ہو اور مشرکوں بدعتیوں کے پیچھے نماز پڑھتے ہو، کہتے ہیں بس نیکی کے کام میں ہم شریک ہوتے ہیں۔ نماز تو نیکی کا کام ہے، مشترک ہے، قدر مشترک ہے نماز، کیونکہ آج کل سارا اشتراک، مشترک یا ترک، ترک سمجھتے ہو گند کو کہتی ہے، مشترک یا ترک کہتے ہیں نماز تو مشترکہ نیکی ہے، اس لیے ہم ان کے پیچھے پڑھ لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ عجیب بات ہے، مباحد ہو کے مشرک کے پیچھے نمازیں اور بدعتی کے پیچھے نمازیں، سمجھ سے بالا تر کام ہے۔ ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں، لیکن اقامت صلاۃ کا سب سے بڑا الامام ضامن، امام ضامن، جب امام ہی خنزیر ہے اس کے پیچھے نماز کیا ہوگی؟ انما المشرکون نجس، مشرک نرے پلیت۔ اب ایک بے وضو امام ہے تو بے وضائی تو ایک لوٹے سے دور ہو سکتی ہے، ایک لوٹے سے وہ وضو کرے پاک ہے، اور مشرک وہ خنزیر ہے اس پہ 7 سمندر بہا دو تب بھی پاک نہیں ہوگا۔ جب تک یہ مشرک ہے 7 سمندر اس پہ، اس کو نیچے لے جاؤ، آب زمزم میں اس کو غوطے دو، لیکن یہ اسی طرح پلیت کا پلیت ہے۔ اب اس پلیت کے پیچھے اللہ اکبر، اپنی ہے تو پھر الگ مرو نا، اس کے پیچھے کیوں کھڑے ہے؟ بل مقیمی، اور قائم رکھنے والے نماز کو، یاد رکھو کسی مشرک کے پیچھے نماز نہیں، اور جو جائز سمجھ کے پڑھتا ہے وہ خود کافر ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وَمِمَّا، اور کچھ اس سے کہ رزق دیا ہم نے ان کو، خرچ کرتے رہتے ہیں، يُنْفِقُونَ عبادت مالیہ ہے۔ دیکھو یہ ہوتے ہیں مخبتین، یہ کون ہے؟ مخبتین، صرف ظاہری شکل و صورت نہیں، یہ مخبتین ہیں کہ جب اللہ کی بات آئے، آیات اللہ کی تلاوت ہو، مسئلہ بیان کیا جائے، توحید کا تذکرہ ہو، ان کے دل ڈر جائیں، وعدہ بعید کا تذکرہ ہو، ان کے دلوں میں اللہ کے کلام کی عظمت ہے، اور مصائب اور ناسازگار حالات میں ڈٹ کے رہنے والے ہیں اور صبر کرنے والے ہیں، اور نمازیں قائم رکھتے ہیں، اور عبادات مالیہ وہ بھی کرتے رہتے ہیں۔ والبدنا، تو بس یہ کتنی صفات آ گئی؟ 4۔ مخبتین کون ہوتے ہیں؟ ان کی کتنی صفات ہیں؟ 4 اوصاف مذکور ہوئے۔ والبدنا جعلناہا لکم، اور بدن، بدن کیا ہے؟ بدن بدن سے، اور بدن میں ذرا موٹا تازہ بدن ہے، اور بدن موٹے تازے بدن والے، گوشت والے، موٹے تازے بدن والے۔ آپ سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بدن بدن سے ہے نا، تو اس میں بدن، بدن جو موٹا تازہ جانور ہو۔ بل بدنا، جس کا پہلا مصداق اونٹ ہے، بدن اونٹ وہ بھی بدن والا ہے، اور عموماً اونٹ کا بدن بڑا ہوتا ہے۔ بل بدنا، اور اس میں گائے، اور اس میں بھینس۔ بدن کا اصل کس کو کہتے ہیں؟ اونٹ کو، کیونکہ اس کا ذرا بدن بھاری ہوتا ہے، اور اس کے ضمن میں کیا ہے؟ گائے۔ اور بھینس قسم ہے گائے کی، بھینس جو ہے یہ قسم ہے گائے کی۔ یہ غیر مقلدوں نے چبل ماری ہوئی ہے۔ ہاں اب تو خیر غیر مقلدوں کے بھی 2 حصے ہو گئے، انہوں نے
مشہور کیا کٹے کی قربانی نہیں. سنا ہوا ہے آپ نے؟ بھینس کی قربانی کٹے کی قربانی نہیں ہے. کیوں؟ دلیل کوئی نہیں، اندازہ لگایا ہے. اندازہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی. تو میں نے کہا سوات والے دمبوں کی آپ نے کی ہے؟ سواتی دمبے، سواتی دمبے جانتے ہو نا، پہاڑوں والے کالامی دمبے. سواتی دمبا کی آپ نے قربانی کی ہے؟ باغ یہ ان کے اتنے لمبی لمبی دم ہوتی ہے، لمبی دم والے دمبے جی آپ نے قربانی کی. اور یہ سوات اور اوپر کے کالام اور ان ایریوں کی جو گائے ہوتی ہے بٹیرے جتنی، یہ گائے آپ نے قربانی کی ہے اس کی؟ بولو. اور یہ جو بلیتی گائے ہیں ساہیوال کی، ساہیوال کی مکس گائے، اس کی بھی آپ نے قربانی کی ہے. تو پھر کس منہ سے کہتے ہیں جی آپ نے قربانی نہیں کی؟ تو قربانی ہے ہی نہیں. یہ ان کی جہالت ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو بھینس ہے یہ گائے کی قسم اور نسل ہے. جس طرح ساہیوال کی گائے وہ گائے کی نسل ہے، اسی طرح پٹواری گائے گائے کی نسل ہے. دمبے جو ہیں چاہے سواتی ہوں کالامی ہوں تو وہ بھی دمبے کی نسل ہے. اور پہاڑی گائے یہ بھی تو گائے کی نسل ہے، چاہے بکری جتنی ہو یا اس سے بھی کم ہو. تو بھینس بھی کیا ہے؟ گائے کی قسم ہے. تو یہ اس کے لیے کوئی الگ دلیل کی ضرورت نہیں. اب تو خیر حافظ زبیر علی زئی اس نے بہت اچھی بات کی ہے. اس نے کہا کہ یہ جو کٹے اور بھینس کی قربانی ہے بالکل صحیح ہے. اور بھی بعض غیر مقلدوں نے صحیح کیا ہے. ہمارا ایک مناظرہ ہو رہا تھا اسی بھینس کے مسئلے پر. ایک ڈیرا تھا تو ڈیرے پہ مناظرہ تھا، اور اس ڈیرے پہ بہت ساری بھینسیں بندھی ہوئی تھی، بہت ساری. وہ جو چودھری تھا اس نے اپنی بھینسیں رکھی ہوئی تھی اور زبردست دودھ والا ڈیرا تھا. وہاں پر مناظرہ تھا تو غیر مقلد مولوی آ گیا. تو بھائی کٹے کی قربانی ہے یا نہیں؟ میں نے کہا کہ کٹے کی قربانی چھوڑو، پہلے یہ بتا کہ بھینس کا دودھ ہے یا نہیں. بھینس کا دودھ پہ دلیل پیش کر. نہیں تو یہ ساری ڈیرے والی بھینسیں میری ہیں، مجھے دے دو. چودھری کو میں نے کہا مولوی کو کہو کہ بھینس کے دودھ پہ دلیل پیش کرے. بھینس کا دودھ پہ نا صحیح ہے، نہیں تو ساری بھینسیں میرے حوالے کرو. تم حرام پی رہے ہو. دودھ بھینس کا کہیں ثابت ہی نہیں. گوشت تم 4-4 کلو بھینس کا کھا جاتی ہو، اور دودھ صبح شام کھٹ کھٹ کر کے پیتے ہو. صرف قربانی میں مسئلہ ہے. چودھری مولوی کی طرف سیدھا ہو گیا. اس نے کہا مولوی صاحب دودھ کے نہیں دودھ کی بات نہیں ہے، دودھ کی نہیں، قربانی. میں نے قربانی کے بچے دودھ سے شروع کریں گے؟ قربانی کی بات دودھ سے. اور مولوی صاحب کے ہاتھ میں چائے بھی بھینس کے دودھ کی تھی. بھینس کے دودھ کی چائے والا وہ کپ اس کے ہاتھ میں تھا. میں نے کہا آج فیصلہ ہوگا، دودھ پہ دلیل پیش کر، نہیں تو چودھری صاحب ساری بحثیں میرے حوالے کر. آخر میں اس نے مولوی کو اتنی گالیاں دی چودھری نے. وہ مولوی بھی بیچارہ لمبی داڑھی والا تھا. اس نے کہا مولوی صاحب دلیل نہیں تو ہمیں خراب کیوں کیا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں میں تو قربانی پہ گفتگو کرنے کے لیے آیا ہوں، اس پہ میرے ساتھ بات کرو. میں نے کہا وہ بھی کریں گے لیکن پہلے دودھ کا مسئلہ ہے، قربانی بات. بس اسی پہ مولوی صاحب چلے گئے. چودھری صاحب ناراض ہو گئے. اس نے کہا گیٹ آؤٹ، چلے جاؤ. تو آپ کو بتانے کا مقصد ہے کہ قربانی ثابت نہیں تو دودھ ثابت ہے. اور یہ جو کٹے کا مال لے کے آتے ہیں کسائی سے خفیہ میٹنگ کر کے،
سمجھ گئے میری بات؟ ہاں یہ کٹے والا سامان یہ کہیں ثابت ہے؟ بڑے کٹوں کا سارے کسائیوں سے ٹھیکا ہے، صرف قربانی میں جھگڑا ہے۔ کٹے کا سامان بھی کھا جاؤ، گوشت بھی کھا جاؤ، اور جناب دودھ بھی سارے پیو، اور خرید و فروخت بھی کرو، اس کے منافع بھی کماؤ، اور رولا کس پہ ڈالا ہوا ہے؟ کٹے کی قربانی ہے یا نہیں؟ یہ صرف فساد فی سبیل اللہ ہے۔ جب بھی قربانی کا موسم آئے گا تو یہ پورا ٹبر کھڑا ہو جائے گا، بھینس کی قربانی نہیں، فلاں نہیں۔ ہم 2-3 سال سے جہاں کرتی بھینسوں کی قربانی ہے، انہیں کو دکھانے کے لیے ہو رہی نہیں، بھینس کی قربانی۔ تو ایسے بے وقوف آدمی، تو بھینس کی قربانی کٹا یہ بھی البدن کا مصداق ہے، جیسے اونٹ ہے، جیسے گائے ہے، اسی طرح بھینس۔ اور اس پہ صرف 2 باتوں پہ تحقیق کر لو تو یہ مسئلہ حل ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو جاموس ہے یہ من البقر ہے۔ یہ جاموس خود تمام لغت کی کتابیں اٹھا لو اور اصطلاحات کی کہ جاموس ہے کیا؟ جاموس نوع من البقر، یہ بکر کی ایک قسم ہے، تمام اہل لغت اس پہ متفق ہیں۔ اور جب نوع من البقر ہے تو اس پہ احکام بھی احکام البقر ہی جاری ہوں گے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، سمجھے؟ باقی رہ گیا یہ شبہ کہ آپ نے نہیں کی تو بھینس عرب کا جانور ہی نہیں، یہ عجم کا جانور ہے، یہ آپ نے جیسے قربانی نہیں کی، بھینس کا دودھ بھی تو نہیں پیا، بھینس کا گوشت بھی تو نہیں کھایا، گوشت دودھ جائز ہو گیا اور قربانی ناجائز ہو گئی، تو یہ بھی پوری جہالت ہے۔ باقی کہتے ہیں جی سورہ انعام میں وہاں 8 جوڑے آئے ہیں، 8 ازواج، اور اس میں بھینس نہیں، تو یہ بھی جہالت ہے۔ وہاں پر جب بکر موجود ہے تو بھینس موجود ہے نا، ورنہ وہ جو 8 جوڑے ہیں اگر ساری قسمیں مراد لینی ہے تو میں نے جو آپ کو بتایا کہ گائے کی تو کئی قسمیں ہیں اور دمبے کی بھی کئی قسمیں ہیں، وہ لاٹ والا دمبا بھی ہے اور یہ افغانیوں والا دمبا بھی ہے اور یہ سبات والا لمبے دم والا یہ دمبا بھی ہے، عرب میں تو یہ دمبا نہیں ہے، اور اس طرح اور بھی دمبے کی کئی قسمیں، بھیڑوں کی کئی قسمیں، بکریوں کی کئی قسمیں۔ میرے پاس جہاں بکریاں تھی وہ اب بھی موجود ہیں، جہاں نہیں کسی اور جگہ پہ، تو وہ بالکل ہرن کی طرح بکریاں ہیں اور بالکل آتے بھی ہرن والی۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ بکریاں ساری اقسام، بھیڑے دمبے سب اقسام، اور گائے بکر سب اقسام، اور ان اقسام میں بھینس بھی ہے۔ تو اس لیے ہم غیر مکلف دوستوں کو کہتے ہیں مہربانی کر کے تھوڑا سر پہ مالش شالش کرو۔ ہاں بھائی، ول بدنا اور بدن، اونٹ گائے، سمجھ گئے نا؟ بھینس کا مسئلہ حل ہو گیا یا نہیں ہوا؟ بس اس پہ اب گفتگو نہیں ہوگی، اتنا ہی کافی ہے۔ جعلناہا لکم، مقرر کیا ہم نے اس کو واسطے تمہارے، اللہ کے شعائر سے، یہ بدن اور یہ قربانی والے جانور یہ بھی کیا ہیں؟ شعائر اللہ سے ہیں۔ اس میں ایک اور اشارہ بھی ہے کہ قربانی کا جو جانور ہو نا وہ موٹا تازہ ہونا چاہیے۔ ہاں لکھا ہے آپ کے حاشیے پر، کیا لکھا ہے؟ البدن جمع بدنا وہی من الابل سمیت بذالک من الموٹاپے سے، اور یہ بدانت کیا ہے؟ یہ موٹاپا ہے۔ بادون الرجلو، بادون الرجل کہتے ہیں کہ آدمی موٹا ہو گیا، بدنا تشدید کے ساتھ، اس کا معنی ہوتا ہے بوڑھا ہو گیا، اور بادونا کا معنی موٹا ہو گیا، اور لاہور والا موٹو مولوی وہ بادون الرجل، تو جو موٹا تازہ ہو گیا، یہ معنی ہے۔ یہ اسی میں
آ گیا کہ جانور کو موٹا تازہ ہونا بہتر ہے گوشت کے لحاظ سے، جعلناہا لکم من شعائر اللہ فیہا خیر، اس میں خیر ہے دینی اور دنیاوی، بس یاد کرو اللہ کو، نام لو اللہ پاک کا، اوپر اس کے ثواب پا قطار باندھ کر۔ اب ذبح کا ایک نقشہ بیان کیا جا رہا ہے، خصوصاً اونٹ یہ ذبح کیے جاتے ہیں قطار میں کھڑے کر کے، قطار میں کھڑے کر کے مخصوص طریقے پہ ان کے پاؤں باندھے جاتے ہیں، اور پھر پہلی جو ضرب ہوتی ہے یہاں نہر کیا جاتا ہے، سینے کے پاس نہر ہوتا ہے، اور وہ ایک مخصوص طریقہ ہے ثواب پا۔ لیکن یہ ثواب پا قطاریں باندھ کر یہ اونٹوں کو کھڑا کیا جائے گا، یہ نہیں ہے کہ بھینسوں کو بھی کھڑا کر دو، گائے کو کھڑا کر کے ذبح کیا تو خود بھی قربان ہو جاؤ گے، اس لیے وہاں ان کو لٹا کے ذبح کرنا ہے، ثواب کھڑے کر کے۔ یہ اونٹ کے نہر کا طریقہ بھی اشارتاً بتا دیا کہ اونٹوں کو ذبح کیسے کیا جائے گا، لٹا کے نہیں بلکہ کھڑا کر کے ان کو ذبح کیا جاتا ہے۔ تو قطار باندھ کر ثواب میں نہر کا طریقہ آ رہا ہے۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، جب گر پڑیں کروٹیں ان کی، وجبت کا معنی گر پڑیں، جنوبها کروٹیں ان کی یعنی سیڈ پہ گر جائیں، مراد یہ ہے مر جائیں، گر جائیں یعنی مر جائیں۔ فَكُلُوا مِنْهَا، پس کھاؤ اس سے، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ، غیر مقلد کو کہنا ہے ذرا صبر کرنا ہے کہیں گرے پہ نہ پڑ جائے، کیونکہ قرآن میں آ گیا اِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، جب گرے تو کھاؤ۔ شروع کر دو گے؟ ظاہر قرآن تو نہیں کہہ رہا ہے جب گر جائیں تو کلو، یہاں تو کٹوی شٹوی بھی کوئی نہیں ہے، پکانا شکانا بھی نہیں، تو یہ اب درایت کا مسئلہ ہے۔ اسی طرح ثواب میں بھی مسئلہ فقہ کا ہے، درایت کا۔ اگر ان کو کہو کہ قرآن میں آ گیا ثواب اور ذرا گائے کو لین میں لگا کے ذبح کرو، انشاءاللہ ایک غیر مقلد نہیں بچے گا۔ تو یہ کیا ہے، درایتاً ثابت ہو رہا ہے کہ جو ثواب کے قابل ہیں انہیں کھڑا کیا جائے گا۔ ہاں بھائی، اسی طرح فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، گرتے ہی شروع ہو جائیں گے بھائی، بولو میرا خیال ہے پروگرام ہے۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، یہ جب مر جائیں گے پھر بھی کھانا نہیں، گوشت کام گڑبڑ ہوگا، اس بیچارے کو پکنے دینا ہے گوشت۔ ہاں تو پھر فَإِذَا کیوں ذکر کیا، اس میں ایک لطیف اشارہ ہے کہ فَإِذَا تو لگتا ہے فوراً شروع کر دو، تو مطلب اس میں وہ جو آداب ہیں قربانی کے، اس سے فقہا نے نکالا ہے، فَإِذَا سے ضابطہ نکالا اور مسئلہ استنباط کیا کہ جو قربانی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمان نوازی ہے، ضیافت ہے، اس لیے قربانی کے دن مستحب یہ ہے کہ آدمی ناشتہ واشتہ نہ کرے، کوئی چیز نہ کھائے، سب سے پہلے گوشت سے شروع کرے اور ضیافت اللہ کو قبول کرے، یہ عمل مستحب ہے۔ اور یہ کس سے استنباط ہوا ہے، فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، اسی لیے اذا ذکر کیا۔ باقی جو عید الفطر ہے اس میں پہلے حلوہ شلوہ کھا لے، حلوہ کا معنی میٹھا، معروف حلوہ نہیں وہ بھی کھا لے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن حلوہ میٹھی، چاہے کھجورے ہوں چاہے کوئی اور چیز نہ ملے تو ٹافیاں کھا لے۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، جب گر جائیں فَكُلُوا مِنْهَا، پس کھاؤ جلدی کرو اس سے، یعنی اسی سے افتتاح کرو۔ وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ، یہ بار بار آ رہا ہے کلو، یہ رسم جاہلیت کا رد ہے،
وہ قربانی کو نہیں کھاتے تھے، فرمایا کھاؤ اور کھلاؤ کانے بے سوال فقیر، جو مانگنے والا نہیں ہے، بل معترہ، اور بے قراری کرنے والا۔ معتر فقیر وہ ہوتا ہے جو بہانے سے آپ کی ملاقات کے لیے آتا ہے، مقصد مانگنا ہوتا ہے، سلام کر کے آ گیا، یہ سلام کیوں کر رہا ہے بھئی مجھے کوئی چیز دے، تیری ملاقات اس لیے کی ہے کہ مجھے کوئی نہ کوئی چیز دے۔ اور دوسرا المعتر، جو زبان سے سوال کرتا ہے بے قرار ہو کر، کذالک، ان کو بھی کھلا خود بھی کھا، یہ قربانی والا مال یہ اصل تبرک ہے۔ فکلوا منہا، لیکن کسی بدعتی کو قربانی کا گوشت نہیں دینا۔ کام گڑبڑ ہے، ہاں، بدعتی کو قربانی کا گوشت، بولو بولو بولو، ہاں، کسی بدعتی کو قربانی کا گوشت نہیں دینا۔ کتے کو ڈال تو بدعتی کو نہیں دینا تو مشرک کو کیسے دے گا؟ بدعتی اور مشرک زندگی کو قربانی والا گوشت نہیں دینا، کتے کو ڈال سکتے ہیں، مشرک اور بدعتی کو نہیں دے سکتے، ہاں، کیونکہ یہ خالص اللہ کے نام کی قربانی ہے، اور وہ خنزیر گندگی کھانے والا جانور ہے، مشرک گندگی کھانے والا جانور ہے، غیر اللہ کی نظر نیاز کھانے والا جانور ہے، اس لیے مشرک اور بدعتی زندگی کو نہیں دے سکتے۔ کذالک سخرناہا، اسی طرح سخرناہا، ہم نے تابع فرمان کر دیا اس جانور کو، لکم، واسطے تمہارے، اتنا بڑا اونٹ ہے تم ذبح کر رہے ہو، اس کو اللہ نے تمہارے تابع بنایا، ورنہ اگر اونٹ بگڑ جاتا۔ سخرناہا ہے تابع فرمان کر دیا، باوجود تمہارے علم اور مطلق ذبح کے لیے، سخرناہا لکم، مسخر کیا اس کو واسطے تمہارے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو اس نعمت کا، اور ذبح اور نار صرف اللہ کے نام پہ کرو۔ اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ ذبح اور نار کس کے نام پہ کرو گے؟ صرف اللہ کے نام پہ۔ اب تشکرون،